میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے سامنے اس نشست کے اندر کچھ ایسی باتیں کرنی ہیں کہ جن باتوں کا مذاکرہ اور ان باتوں کا تذکرہ کرنا ایک دوسرے کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان اور ان کے ایک ارشاد کو نقل کیا ہے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر کوئی شخص اگر عمل کرنے والا ہو تو جنت کے اندر اس کا داخلہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اکل طیبا، کہ جو بندہ حلال کما کر کھاتا ہے تو پاکیزہ کھانے والا شخص، اللہ کے حبیب نے فرمایا دخل الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور جو بندہ حلال خود کماتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور خود کھاتا ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ان کے فوائد میں سے لکھا ہے کہ اگر بندہ خود اپنے بچوں کو حلال روزی کما کر کھلاتا ہے تو اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ فرما بردار ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے نیک اور صالح ہوتی ہے، اس کی اولاد اس کے آگے مستقبل کا سرمایہ بنتی ہے، اس کی اولاد اس کو اس طرح کے فوائد پہنچاتی ہے جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اگر انسان اپنی اولاد کو حرام کے لقمے کھلائے، حلال سے بالکل دور رکھے، تو اس کو خود کو بھی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کی اولاد بالکل نافرمان اور ناکارہ بنتی ہے۔ اولاد اسی کی فائدہ مند ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، مستقبل کا اس کے لیے آرام اور اسی طریقے سے راحت کا ذریعہ بنتی ہے جس اولاد کو حلال کا لقمہ اس کے منہ اور پیٹ میں دیا جائے۔ اور سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا خسارہ حرام کھانے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل لقمۃ من حرام، کہ جو بھی بندہ حرام کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے، لم يقبل له صلاة 40 لیلہ، تو اس شخص کی 40 دن تک کی نمازیں اور عبادات قبول نہیں کی جاتی۔ نمازیں اگر آدمی پڑھتا ہے اس کو اجر نہیں ملتا، ہاں البتہ وقت کی جب نماز پڑھ لی تو کل قیامت کے روز اللہ کے ہاں اس نماز کی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، لیکن جو ملنے والا ہے اس پر اجر وہ نہیں ملے گا۔ وہ اسی طرح آپ سمجھے کہ جیسے ایک آدمی پورا مہینہ کام کرے اپنے سیٹ کے پاس، لیکن جب سیٹ کے پاس وہ اس کا مہینہ مکمل ہو جائے، وہ تنخواہ کے لیے اپنے سیٹ کے پاس ہاتھ آگے کرے کہ مجھے میری تنخواہ چاہیے، میری مزدوری چاہیے، میری محنت کا وہ نتیجہ چاہیے، تو سیٹ کہتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں مسلسل، آپ کا آنا قبول ہو، لیکن آئندہ جو مہینہ ہوگا اس مہینے کے اندر بھی میں آپ کو رکھوں گا، لیکن اس مہینے کے اندر آپ نے بہت زیادہ کمیاں کی ہیں، کوتاہی کے لحاظ آپ کو تنخواہ ملنے والی نہیں ہے۔ جب ایک سیٹ اس طرح کے جملے اس اپنے نوکر سے کہے تو اس نوکر کو کیا گرا گزرتی ہے۔ بعینی اسی طریقے سے جب ایک بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے، کھانے کے بعد نماز پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو اس کی نماز کے اندر، ان کی عبادات کے اندر اسی طرح کا فرمایا کہ قبولیت اور اجر نہیں ملتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ حرام کا لقمہ کھائے اس کی نماز اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا نقصان یہ انسان کا یہ ہے۔ دوسرا جو بڑا نقصان دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کو فائدہ نہیں دیتی، اور حرام کھانے والا زیادہ دیر زندگی نہیں گزارتا، بسر نہیں کرتا۔ اس کا جو فائدہ، اس کا جو مال نظر آتا ہے نا، جو حرام سے کمایا ہوتا ہے، حرام کے ذرائع سے کماتا ہے، اس مال کے اندر نہ برکت ہوتی ہے، نہ اس کی زندگی کے اندر زیادہ اس کو کوئی اجر ملتا ہے اور فائدہ ملتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ مکافات عمل ایک کتاب ہے اردو کی، اس میں ایک ڈاکٹر عبد الغنی فاروق ہیں، وہ یہ واقعے کو نقل کرتے ہیں، اور یہ سچا واقعہ ہے لاہور کے علاقے کا۔ فرمایا کہ وہاں پر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا غالباً حیدر علی خان۔
حیدر علی خان تھا، اس کی لاہور کے اندر ہارڈ ویئر کی فرمائے کہ وہ بڑی دکان تھی، اس پہ وہ کام کیا کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا، داڑھی بھی، وضع قطع بھی شریعت کے مطابق، لوگ اسی سے لین دین کرتے، سودا سلب اسی سے لیتے، سارے اپنے معاملات جو بھی ہارڈ ویئر کا جو سامان لینا پڑتا اسی سے خریدتے کہ یار یہ بظاہر نمازی ہے اور بظاہر وضع قطع بھی شریعت کے مطابق ہے، تمام تر اس کے معاملات اچھے لگتے ہیں تو ہر ایک بندہ اس پر اعتماد کرتا ہے، ہر ایک بندہ اسی سے لے کر جاتا۔ تو ڈاکٹر عبد الغنی فاروق لکھتے ہیں کہ میں بھی اسی سے لیتا، کہا میں نے اپنا گھر بنایا، اس کی چیزوں کے جو سامان مجھے خریدنے کی ضرورت پڑی وہ ساری کی ساری چیزیں اس سے لے کر گیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ پھر میں نے یہ کہا کہ چلیے کچھ اور چیز کسی اور سے بھی لے کر دیکھتا ہوں، وہ چیز میں نے خریدی، خریدنے کے بعد فرمایا کہ وہ مجھے 2 روپے کی ملی اس وقت۔ اب میں نے اسی چیز کا ریٹ اس سے ٹچ کیا کہ کتنے، وہ کہہ رہا ہے 9 روپے کی ہے، کہاں 2 روپے اور کہاں 9 روپے۔ اس نے کہا کہ یار ایسے، پھر اسی طریقے سے بہت سارا میں نے اور زیادہ چیزیں ٹچ کر کے ان سے پوچھی کہ یہ کتنے کی، یہ کتنے کی، اس کے تو فرمایا کہ ڈبل سے بھی ٹرپل ریٹ تھے۔ اس طرح حرام کما رہا تھا وہ، حرام کا اور لوگوں کو کیا اپنی صورت دکھا رہا تھا، دیکھو میں داڑھی رکھ کے میں نمازی بھی ہوں، شریعت کے مطابق میری وضع قطع بھی ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن فرمایا کہ حرام کمائی کما رہا تھا۔ یہ غبن فاحش ہے کہ آدمی اگر 3 روپے کی چیز ہو تو اس کو 5 روپے تک تو بیچ سکتا ہے، 6 روپے تک کے نہیں، ڈبل نفع نہیں لے سکتا۔ اور وہ 2 روپے کی چیز 1 روپے کی چیز ہوتی، ظاہری بات ہے جب 2 روپے کے سامنے والا دے رہا ہے تو 1 روپے کی ہوگی، اب وہ 1 روپے کی چیز کو 9 روپے میں بیچ رہا ہے، تو کتنا حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس نے بظاہر اچھا اپنے گھر بنایا، اپنے بڑی دکان کر لی، اور خوب 40 سال کی عمر تک، بلکہ 38 سال کی عمر تک اس نے خوب کمایا، خوب ایک نام بھی اپنے کمایا اور مال بھی کمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کو دماغ کی ایک بیماری لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے دماغ کی بیماری کے مطابق۔ اب اس کو لاہور کے جتنے بھی ہسپتال تھے تمام میں دکھا دیا گیا، تمام نے کہا، تشخیص کر دی کہ اس کا مرض ہے، اس کو دماغ کا کینسر ہو چکا ہے۔ اب تمام تر جتنے بھی ہاسپٹل تھے وہاں لاہور، اسی طرح ارد گرد کے جتنے بھی، ان تمام نے جواب دے دیا بھائی اس کا یہاں پر علاج نہیں ہو سکتا، یہ آغا خان کراچی کے اندر اس کو لے جایا جائے۔ یہاں پر لایا گیا اس کو، یہاں پر فرمایا کہ اس نے اپنے سارا جو گھر بنایا تھا وہ بھی فرمایا کہ بیچ دیا، اور دکان کا سارا مال بیچ دیا، یہاں تک کہ دکان بھی بیچ دی، پھر لوگوں سے قرضے لیے، یہاں تک کہ جب مقروض تھا، مقروض ہونے کی حالت کے اندر 6 ماہ کے اندر پتا چلا کہ بھائی جو حیدر علی خان جو شخص ہارڈ ویئر کا بڑا ماہر تھا اس کا انتقال ہو گیا، اسی مرض کے اندر مبتلا ہو کر مرا وہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی حرام کھانے کی وجہ سے اس کے دماغ کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اس کے جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ حرام کا لقمہ اتنا گندا ہے کہ اتنی اہم عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی، تو پھر یہ دماغ اور جسم اسی طریقے سے اللہ کی امانت ہے ساری چیزیں۔ اللہ جب چاہے کہ کسی کی ڈور کو اگر ڈھیلا چھوڑ دے نا تو اللہ کریم اس کو سخت بھی کر سکتے ہیں، اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں، کسی کی پکڑ میں آئے نہ آئے، ان بطش ربک لشدید، لیکن رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کبھی کبھار کسی کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید سمجھ جائے، شاید سنور جائے، شاید کہ یہ اپنے آپ کو سنبھال لے، شاید کہ اپنے آپ کے اندر غور و فکر کر لے، لیکن جب بندہ اتنی ڈھیل کے باوجود، اتنے فرمائے کہ چھوٹ کے باوجود، اتنے اللہ رب العالمین کے ہاں مہلت دینے کے باوجود نہیں سنبھلتا، نہیں سمجھتا اور نہیں غور و فکر کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے میری جو پکڑ بڑی سخت ہے، جب میں پکڑتا ہوں ذرا سا کھینچتا ہوں اور ایسا تو پاش پاش ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ حرام کھانے کے نقصان ہے، یہ سچا واقعہ ہے، مکافات عمل کتاب ہے، اردو کی کتاب ہے، آپ اس کو اردو بازار سے مل جائے گی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ حقیقت میں واقعہ ہمارے ہی ملک کا ہے۔ تو حرام کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نہ عبادت کو قبول کرتے ہیں، نہ ہی فرمائے کہ ہمارے جو دنیاوی زندگی کے اندر اولاد ہوتی ہے جس کو ہم مستقبل کا سرمایہ سمجھتے ہیں وہ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے نہیں دیتی کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل اللہ الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین خود پاکیزہ ہے،
پاک ہیں اور پاکیزہ ہی مال کو پسند فرماتے ہیں، اور وہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ قبولیت کی شرط کیا ہے؟ پاک ہونا اور حلال ہونا۔ ہمارے ہاں حرام کھا کر بھی ہم عبادت کر رہے ہوتے، بس اوقات وہ کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں لیکن اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ نماز کے اندر کھڑا ہو اس کے باوجود بے چینی ہے، نماز کے اندر کھڑا ہو اس کے اندر بے سکونی ہے، نماز کے اندر کھڑا ہو پھر بھی بے اطمینانی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ حرام مال کھایا ہوا ہے، حرام مال اس کے پیٹ کے اندر ہے، حرام کی پرورش ہو رہی ہے، حرام کما کر خود اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ پھر کل کو پھر ہم کہتے ہیں خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر حرام مال اپنی بیوی کو اور اہلیہ کو کھلا وہ بھی نافرمان ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار مال آنا چاہیے، جہاں سے بھی آئے جانے دو۔ اس لیے تو اللہ اپنے محبوب پیغمبروں کو، رسولوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنی معصوم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے تو پاک ہی رزق کھانا تھا۔ اللہ تاکید کی صورت میں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ سبق دے رہے کہ یا ایھا الرسل، کہ رسولو، اے پیغمبرو، کلو من الطیبات، کہ پاکیزہ رزق کھایا کرو، پاکیزہ اور حلال رزق کھایا کرو۔ جب یہ کھاؤ گے تو وَعْمَلُوا صَالِحًا، پھر تمہارے جسم کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت پیدا ہوگی نیک عمل کرنے کی۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ آدمی کو نیک اعمال کرنے کی جو توفیق نہیں ہو رہی ہوتی وہ حرام مال کھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس سے توبہ کرنی ہے۔ اس سے جب ہم توبہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آئندہ کے لیے عزم کریں کہ ہم نے حلال مال کمانا ہے اور حلال مال خود بھی کھانا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلانا ہے، اور اپنے جتنے بھی مسلمان بھائی مستحقین ہیں ان کو بھی کھلانا ہے۔ کرتے ہیں سارے عزم انشاءاللہ۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ حلال مال کھاتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور دوسری شرط اس کے ساتھ کیا؟ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، دوسرا عمل یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے جنت میں داخلے کی کہ ایک تو حلال مال بھی کھائے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرتا ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں سنتوں کا کس طرح اللہ کے حبیب کے جو پیغمبر کے جتنے بھی صحابی تھے کیسے ان کو اجاگر کرتے تھے، سنت ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر حجر اسود کو دیکھا، بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد ان کو مخاطب کیا اس پتھر کو کہ واللہ انی لأعلم انک حجر، کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں اے پتھر تو پتھر ہی ہے، تیری کوئی اوقات نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تجھے کوئی معبود نہیں سمجھتا، تو پتھر ہی ہے، لیکن میں تیرا جو بوسہ لے رہا ہوں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا بوسہ لیتے ہوئے، ورنہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے ان سنتوں پر عمل تھا صحابہ کا۔ پھر ایک اور جگہ جاتے ہیں، دیکھا کہ بھائی طواف کر رہے ہیں، طواف کے اندر آپ نے دیکھا کہ 3 چکر رمل کرنا پڑتا ہے، سینے کو بالکل ابھار کر کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھے دشمنوں کو دکھانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے دشمنوں کو سینہ چوڑا کر کے 3 چکر کرتے ہیں۔ 7 طواف کرنے پڑتے ہیں نا، 7 چکر لگاتے ہیں، 3 چکر ہوتے ہیں رمل کے۔ رمل کے کہتے ہیں کہ سینے کو دکھا کر چلنا۔ حضرت فاروق اعظم طواف کر رہے، رمل کرنے لگے، تو پھر کہنے لگے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اب رمل کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ تو کفار کو دکھانے کے لیے کیا تھا اللہ کے رسول نے، شریعت نے اس لیے نازل فرمایا تھا حکم، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول نے کیا تھا اس لیے عمر بھی کرے گا۔ یہ سنت ان کے اندر تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد وضو کرنے لگے، وضو کرتے کرتے اللہ کے رسول کے جو صحابی حضرت عثمان ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ مسکرا رہے، کوئی وجہ بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں، خیریت کیوں مسکرا رہے؟ کہا ہاں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں اللہ کے رسول نے بھی یہاں پر وضو فرمایا تھا اور اللہ کے رسول بھی اسی طرح مسکرا رہے تھے کہ اس سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت حیدر کرار، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کا کپڑا ان کو ایسے ہی دیا۔ حضرت علی المرتضی نے سمجھا کہ اللہ کے رسول نے تحفہ دیا، ہدیہ دیا، اس کو قبول فرمایا۔ قبول کرنے کے بعد گھر پر لے کے اس کو سلوا لیا، پہن کر آ گئے اللہ کے رسول کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ تو علی اس کو پہن کر آ گئے، تو اللہ کے رسول نے غصے کا اظہار فرمایا، کچھ نہیں کہا، جیسے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ دیکھتے ہوئے صحابہ کرام تو اللہ کے رسول کے مزاج کو سمجھتے تھے، مزاج شناس سے اللہ کے رسول کے صحابہ سارے کے سارے سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول ابھی کیا چاہتے ہیں، ابھی ان کے کیا مزاج ہے، ابھی کیا غصے کی حالت میں یا اللہ کے رسول دوسری حالت کے اندر۔
تو حضرت علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے گوارے کی طرف فرما رہے، فوراً گھر پر گئے، اس کپڑے کو اتارنے کے بعد پھاڑا، پھاڑنے کے بعد اپنے مستورات کو دے دیا کہ یہ لو، اللہ کے رسول نے گوارے کے اظہار کے لہٰذا آج کے بعد کبھی بھی ریشم کا کپڑا نہیں پہنوں۔ یہ سنت تھی اللہ کے رسول کے ایک ایک عمل پر۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے حضرت انس ایک مرتبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے رسول اور میں ایک ہی تھالی کے اندر تھے۔ اب اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ اس میں تلاش کر رہے تھالی کے اندر کدو کو تلاش کر رہے، اللہ کے رسول کو مسلسل دیکھے جا رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم فلم ازل، کہ اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی، فرمایا کہ اس دن کے بعد جب بھی میں سالن کھاتا تو کدو والا ہی کھاتا، اتنا پسند ہونے لگا کہ اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے تو میں بھی اس کو پسند کروں گا۔ یہ سنت کا اندازہ دیکھو ان کے ہاں، سنت کا یہ تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے بھائی کل بھی یمینی کا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس صحابی نے کہا کہ لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ بڑی روایت، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اس نے تکبر کی بنا پر یہ کہا کہ میں نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے۔ تو اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تو ابھی نہیں کھا سکتے تو آئندہ کبھی بھی نہیں کھا سکتا۔ پھر ابھی اگر سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، یہ تکبر کی علامت تھی اس شخص کی، تو پھر زندگی میں کبھی بھی نہیں کھا سکے گا۔ تو فرمایا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شخص کا ہاتھ دوبارہ اٹھ نہیں پایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا یہ اندازہ لگاؤ، صحابہ کرام کے درمیان میں یہ سنتیں تھی ان کے ہاں۔ کوئی صحابی فرمایا کہ سنت مسواک کی اس کو زندہ کر رہے ہیں، کوئی صحابی کیا کر رہے تھے، کوئی صحابی کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک ایک سنت کے اوپر وہ مر مٹ جایا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے، آج ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار سنت ہی تو ہے۔ صحابہ کرام کی ایک سنت رہ جاتی، ایسا رویا کرتے کہ ہماری اللہ کے رسول کی جو سنت تھی وہ کیسے ہم سے چھوٹ گئی۔ آج بھی اس پرفتن زمانے کے اندر بہت ساری سنتیں چھوٹ چکی ہیں، تقریباً سنتیں چھوٹ چکی ہیں۔ مسواک کی سنت ہمارے ہاں نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی سنت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آج بھی اب دیکھو نا، کسی شخص کو ہم کہیں یار سنت پر عمل کرو، داڑھی رکھو، یا نہیں رکھ سکتا، گھر کے اندر ماحول سنت والا نہیں بنا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو عشق کے مجازی، ایک لڑکی کا عشق کسی کو ہو جائے نا، لڑکی کے کہنے پر ساری چیزیں کر لے گا وہ۔ لڑکی اگر کہے کہ داڑھی رکھو، رکھ بھی لے گا، نعوذ باللہ اس نے داڑھی رکھی ہوگی، اس کے بعد اگر لڑکی کہے کہ داڑھی کو کٹوا دے، وہ کٹوا بھی دے گا۔ وہ لڑکی کہے کہ فلاں اپنے قمیص شلوار کو اتار کر فرما پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دے، وہ کر دے گا۔ عشق مجازی کی تو ہمارے ہاں یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے ہاں رجحان ہے، اور یہ اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں المیہ ہے عشق مجازی کا۔ جو عشق حقیقی جو اللہ سے ہونا چاہیے اس کا کوئی ہمارے ہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمان کبھی اپنے اس پر سوچے نا، یار میں مسلمان ہونے کے ناطے میں تمام تر وہ انگریز کے طریقے اپناتا ہوں، تمام تر کٹنگ دیکھو بالوں کی انگریزوں کی، داڑھی کے اندر دیکھو یہاں بھی کٹنگ آئی ہے داڑھی کے اندر، نعوذ باللہ۔ کبھی کبھار کسی کا چہرہ دیکھتے تو ایسا عجیب سا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس داڑھی مبارک کے ساتھ کتنا مذاق کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، ایک بندہ داڑھی کٹواتا ہے نا وہ تو ہے ہی گناہ، ایک بندہ داڑھی میں اسٹائل اور ڈیزائن بنواتا ہے، اللہ کی قسم یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ یہاں تک علماء فقہا نے لکھا ہے اگر ایک بندے کی داڑھی ہو، شادی شدہ ہو، تو وہ داڑھی کٹوا کر آ جائے اور پھر شیشے میں دیکھے بولے ہنسے مسکرائے بڑا پیارا لگ رہا ہوں، فرمایا کہ اگر نکاح تو نکاح ہوگا ختم ہو گیا۔ اگر بیوی نے کہہ دیا ہو کیا پپو لگ رہے ہو، بڑے پیارے لگ رہے ہو، تو فرمایا کہ اس کی نکاح ختم۔ یہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے۔ یہ فرمایا کہ سنت کی ایک چھوٹا سا بھی اس کا مذاق اڑانا اور اس کا استہزاء کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایسے تھوڑی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت کے اندر قیامت کی نشانی، وہ ایک نشانی یہ بھی بتلائی ہے، اور یہ آخری وقت میں یہ بھی بتایا کہ مسلمان مرد جو ہوں گے اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، مسلمان مرد ہوں گے اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مسلمان مرد بھی ہو اور وہ شادی شدہ بھی ہو، اس کے باوجود زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ایسی ان سے افعال، کردار اور ان کے زبان سے اقوال نکلیں گے کہ ان کی بیوی ان کے نکاح سے نکل جائے گی، جب وہ اپنی بیوی سے ملیں گے تو وہ فرمائے کہ زنا کہلائے گا۔ آج دیکھو نا
داڑھی کا چھوٹا ظلم ہے. اب ہم لباس انگریزوں کا پہنتے ہیں کہ بہت پیارا لگ رہا ہے, ماشاءاللہ زبردست لگ رہا ہے. کبھی شلوار میں اتنے اچھے نہیں لگتے آپ جتنے کہ پینٹ شرٹ میں اچھے لگتے ہو. آپ یہ کٹنگ کرواتے ہو بڑے پیارے لگتے ہو, یہ گجنی کٹنگ کرواتے ہیں, نعوذ باللہ فرنچ وغیرہ بنواتے ہیں, بہت پیارے لگتے ہو. اس طرح کے الفاظ کہہ کر خدا کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر آرا چلا رہے ہوتے ہیں. جب رسول اللہ کے دل پر آرا چلتا ہے نا, پھر اللہ اپنے محبوب کے اس آرا چلنے کی بنا پر جتنا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو آپ کے سامنے بتا رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ پاک کھائے گا, حلال کھائے گا, اور اسی طرح اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرے گا, آگے فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ, اور مسلمان بھائی اس کے پڑوسی اس کے تمام تر جتنے بھی شر ہیں اس سے محفوظ رہیں گے تو دخل الجنہ, یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. جس بندے میں 3 صفات پائی جائے, نمبر 1 حلال کھائے, نمبر 2 اللہ کے رسول کی تمام تر سنتوں پر عمل کرنے والا ہو, نمبر 3 مسلمان اس کے شر سے محفوظ ہوں, تو دخل الجنہ, تو وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.